بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، نجم سیٹھی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی جو نئی انتظامیہ ہے اگلے برس اس کا زور اس بات پر ہوگا کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ بہت برسوں سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ ایران کے سسٹم کے اندر ایسی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے یا ایسی بغاوت پھوٹ پڑے کہ جو برسا برس سے چلے آنے والے ایران کے موجودہ نظام کا تختہ الٹ کر رکھ دے اور اس کی جگہ ایک ایسی حکومت آئے جو پرو امریکہ ہو یا امریکہ کے ساتھ وہ قریبی تعلقات رکھتی ہو۔ اس وقت 1979 کے بعد سے امریکہ اور ایران کے تعلقات خراب ہیں اور براہ راست ان کے درمیان کوئی سفارتی رابطہ نہیں ہے، اور یوں ایران دنیا کے ان واحد یا چند ممالک میں شامل ہے کہ جو مسلسل امریکہ کے عتاب کا شکار چلے آ رہے ہیں اس دور سے، یعنی 70 کی دہائی سے آج تک دونوں ملکوں کے تعلقات میں ٹھہراؤ نہیں آ سکا۔ اب رفتہ رفتہ ایران کے جو بالوں پر تھے وہ امریکہ نے، اسرائیل نے مل کر کاٹنا شروع کیے، اور جن میں حزب اللہ، حماس، شام کی موجودہ جو حکومت تھی، جو بشار الاسد کی حکومت تھی، اس سے پہلے حافظ الاسد کی حکومت تھی، وہ سب بالوں پر کتر دیے گئے ہیں، کاٹ دیے گئے ہیں۔ ایران کے جن کے ذریعے وہ فلائی کرتا تھا، جن کے ذریعے وہ اڑتا تھا، علاقے میں اپنے مفادات کو تحفظ دیتا تھا، اور شاید ایران کی جو انتظامیہ ہے، جو حکومت ہے، اور جو ولایت فقیہ کا وہاں ایک سسٹم چلا آ رہا ہے، پہلے امام آیت اللہ خمینی کے ذریعے اور اب سید علی خامنائی کے ذریعے جو جس نظام کی وہ سرپرستی کر رہے ہیں، اس نظام کو پہلی دفعہ ایک سب سے زیادہ سخت گیر قسم کے، سب سے زیادہ خوفناک قسم کے چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ بہت سے واقعات میں یہ چیز بھی ثابت ہو چکی ہے کہ ایران کے اندر سے باہر کے مقاصد کی تکمیل کے لیے سہولت کاری کی گئی ہے، جن میں بہت سے ایرانی سائنسدانوں کے قتل بھی شامل ہے۔ خود ایران کے جو صدر ہیں، رئیسی، جن کا طیارہ ایک پراسرار حادثے میں تباہ ہوا، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اور پھر جو حماس کے لیڈر تھے اسماعیل ہانیہ، ان کا جس انداز سے قتل ہوا، تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اندر سے ایران کے سسٹم کے اندر ایک سہولت کاری ہوئی۔ ابھی ایک عالم دین یہ بات تسلیم کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایران کے اندر بھی ایک کشمکش موجود ہے سسٹم کے اندر۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایران اپنے جو بیرونی پروجیکٹس ہیں، منصوبے ہیں، ان کو محدود کرے، ختم کرے، اور سب سے پہلے ایران کا نعرہ لگائے اور ایران کی سالمیت اور ایران کے استحکام اور ایران کی ترقی پر وہ فوکس کرے۔ یہ تقریباً وہی بات ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ایران کی جو بقا ہے یا اس کا جو نظریاتی اس کی کا استحکام ہے، اور اسی میں حقیقت میں اس کی کا سیاسی استحکام بھی ہے، اس کی بقا بھی ہے، اور یوں ایران کو اپنا ایک جو نظریاتی اور تصویراتی جو ایجنڈا ہے اس کو لپیٹنا نہیں چاہیے۔ اور یوں یہ تقریباً وہی کیفیت ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کا جو نعرہ پاکستان میں ایک دور میں لگایا گیا تھا اور بعد میں اس پر عمل ہو گیا، تو اسی جانب ایران کو دھکیلنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ تو جو نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ پہلی جو ترجیح ہے وہ امریکہ کی یہی ہوگی کہ اب بہت سے محاذوں سے فارغ ہونے کے بعد، شام آخری اس سلسلے کی کڑی تھا، تو اب وہ ایران پر فوکس کرے گا، ایران میں رجیم چینج کی کوشش کرے گا۔ اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس میں صدام سٹائل بھی ہو سکتا ہے، اس میں قذافی سٹائل بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عوامی مزاحمت کھڑی ہو جائے، یعنی عرب سپرنگ کا سٹائل بھی ہو سکتا ہے، اور صدام کا یہ ہو سکتا ہے کہ بیرونی فورسز داخل ہوں۔
لیکن بہرحال جو بھی ہے یہ بڑی چونکا دینے والی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرے کی جو گھنٹی ہے وہ یہ ہے کہ نجم سیٹھی نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد پھر پاکستان کی پر فوکس آئے گا، اسرائیل کا اور امریکہ کا اور بھارت کا، اور وہ اس کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ اس پر پھر فوکس کریں گے، جو برسوں کا ایک منصوبہ رہا ہے امریکہ کا، کیونکہ امریکہ نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کبھی قبول نہیں کیا۔ یہ پاکستان نے نظر بچا کر یہ پروگرام آگے بڑھایا، یہ چلایا، یہ شروع کیا اس پروگرام کا، کہ جو بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو، وہ جس انجام سے شکار ہوئے وہ بھی پر اسرار ہے، اور اس کی جو فائنینسر تھے شاہ فیصل، کرنل قذافی، اور بالخصوص یہ دو نام ایسے ہیں، اور قذافی کی تو فنڈنگ بھی تھی اس میں، اور شاہ فیصل کی اس میں ایک بلیسنگز حاصل تھیں، تائید حاصل تھی، تو ان دونوں کا اور بانی ذوالفقار علی بھٹو کا تقریباً ایک انداز کا جو انجام ہوا تو وہ بھی خاصا معنی خیز رہا ہے، تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اور قذافی تو بہت بعد میں جا کر ان کو پکڑا گیا، لیکن بہرحال ان کی جو فرد جرم ہے اس میں یہ بھی ایک شامل تھا کہ ایک اسلامی بم، مسلم امہ کا بم، مسلمانوں کا بم بنانے میں انہوں نے لیبیا کے وسائل فراہم کیے تھے۔ تو اس طرح ہمیشہ سے ایک کوشش رہی ہے کہ پاکستان کا جو پروگرام ہے وہ رول بیک ہو جائے، وہ بند ہو جائے، کیونکہ سب سے پہلے عراق نے ایٹمی پروگرام بنانے کی جو کوشش کی تھی، تو اس کا جو ایٹمی جو پروگرام تھا اس پر پھر اسرائیل نے حملہ کیا تھا 1981 میں اور اس کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان کا جو پروگرام ہے ایٹمی وہ بھی اسرائیل کے نشانے پر ہے، بھارت کی طرف سے بھی منصوبہ بندی ہوتی رہی، لیکن پاکستان نے ایک ریڈ لائن اس کے لیے کھینچی ہوئی تھی کہ اس پروگرام پر اگر حملہ ہوتا ہے تو اس کو پاکستان کی اس طرح نہیں لیا جائے گا کہ جیسے عراق پر حملہ ہوا، بلکہ اس کو پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا اور ٹھنڈے پیٹوں اس کو ہضم نہیں کیا جائے گا۔ تو اب جو یہ ایک نجم سیٹھی کا یہ کہنا کہ اب پھر آخری مرحلہ آ گیا ہے کہ جتنے بھی اسپیڈ بریکرز تھے، جتنے بھی بیریئرز تھے وہ ہٹ گئے ہیں، اور اب فوکس پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر رہے گا، اور پاکستان کی جو معاشی بدحالی ہے اس میں بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نیوٹرل کرنے یا irrelevant بنانے یا کیپ کرنے یا محدود کرنے یا ختم کرنے کا کی ایک جو خواہش ہے وہ اس کا آئینہ دار رہا ہے، اور اس میں پاکستان کے وہ تمام حکمران جنہوں نے اپنا اپنا حصہ تاریخ میں ڈالا ہے پاکستان کو معاشی بدحالی کا شکار کرنے میں، اور یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پاکستان کا جو پیسہ ہے، سرمایہ ہے، وہ باہر لے جانے میں، احتساب کے اداروں کو مفلوج کرنے میں، اور کرپشن کو ایک ایشو نہ سمجھنے کا رواج اور کلچر ڈیولپ کرنے میں، سوچ ڈیولپ کرنے میں، اور کرپشن کے خلاف ایک عوامی نفرت کو کم کرنے کے ذریعے جس نے اپنا رول تاریخ میں ادا کیا ہے وہ حقیقت میں امریکہ کی سہولت کاری ہی کرتا رہا ہے، اسے میر جعفر اور میر صادق کا ہی وہ رول ادا کرتا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت اتنی کمزور ہو جائے کہ کہا جائے کہ یہ ایک بھوکا ننگا ملک ہے، اس کو روٹی دینی چاہیے، اس کو ہتھیار، خطرناک ہتھیار اس کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ سوچ ہے جو 9/11 کے بعد بھی ہمیں نظر آئی تھی بہت سے ماہرین، مغرب کے بہت سے ماہرین کی صورت میں، اور جس پہ وہ یہ کہتے تھے کہ اب اس وقت آ گیا ہے کہ اب اس بھوکے ننگے ملک سے اب ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیے جائیں، لیکن اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پاکستان کے اندر سے جو پلاننگ ہوئی، جو کوششیں ہوئی، وہ جو حکمت عملی میں نظر آ رہی ہیں، جو حکمرانوں کی پالیسیز میں نظر آ رہی ہیں، وہ یہی لگتا ہے کہ اس چیز کو، اس سوچ کو تقویت دینے اور اس کو ریلیونٹ بنانے اور اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے یہاں ایسا ماحول بنایا جاتا رہا، اور اب پاکستان کا وہ مقام آ گیا ہے کہ جہاں اب آخری جو لیئر ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام، اس پہ بات
پہنچنے والی ہے. تو لیکن بہرحال اس سہولت کاری کس نے کی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اسٹریٹجک مذاکرات چلتے رہے 2.5-3 برس پہلے پاکستان اور امریکہ کے نمائندوں کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں، اور وہ کیا ہوتے رہے، ان میں کیا طے پایا جاتا رہا، اور پھر جو باجوہ ڈاکٹرائن سامنے آیا، اس کے جو اوراق ہیں، اس کی جو دستاویزات ہیں، ان میں تلاش کیا جانا چاہیے کہ کیا معاملات طے ہوئے ہیں. گو کہ اب اس ڈاکٹرائن کا بالکل اسی طرح کوئی شاید نام بھی نہیں لیتا، بلکہ اس سے آفینڈ ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ، کہ جیسے کبھی پرویز مشرف کی اس انلائٹن ماڈریشن کا ڈنکا بجتا تھا اور میڈیا ہر وقت اس پہ لگا رہتا تھا، طوطا مینا کی ایک کہانی سناتا رہتا تھا. اسی طرح کچھ عرصے کے بعد باجوہ ڈاکٹرائن کی باتیں ہونے لگیں اور میڈیا اس کا ڈھول بجاتا رہا، لیکن اب وہ ڈاکٹرائن بھی ایک تانا بن گیا ہے، اور اب اس کا ذکر کرنا بہت سے حلقوں کو پسند نہیں ہے. تو پاکستان کے لیے بہرحال کوئی اچھے دن نہیں آ رہے. جو بلیسٹک میزائل پر پابندی لگی ہے، ان کمپنیوں پر پابندی لگی ہے جو اس معاملے میں معاونت کرتی رہی ہیں، تو یہ ایک اس کا ابتدا ہے. لیکن پاکستان کے جو بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ہیں، انہوں نے جس جرت اور استقامت کے ساتھ پاکستان میں یہ ماحول بنایا ہے رجیم چینج کے خلاف، شہری آزادیوں اور جمہوریت کے حوالے سے، وہ ایک بار پھر پاکستان کو بیل آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ اپنی جو ان کا پوٹینشل ہے، اپنی جو طاقت ہے، اپنے جو تعلقات ہیں، اپنا جو اثر رسوخ ہے بیرونی دنیا میں، کہ اس کا اثر جو ہے پاکستان پر بطور ریاست نہ پڑے، اور ایسی پابندیوں کے نتیجے میں اس خطے میں طاقت کا توازن درست ہو سکتا ہے. لیکن اپنی اداؤں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے منصوبہ سازوں کو، کہ جنہوں نے بہت ایسے اقدامات کیے، ایسی پالیسیاں اختیار کی کہ جن کے نتیجے میں پاکستان معاشی بدحالی کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہے، کہ جہاں ان آج سے 20 برس پہلے ان ماہرین کی کہی گئی یہ بات حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان سے خطرناک ہتھیار اور یہ چاقو جو زہر میں بجھا ہوا خنجر چھین لینا چاہیے، اور اس کے بدلے اس کو روٹی تھما دینی چاہیے. تو یہ مقام لانے میں پاکستان کی حکمران اشرافیہ کا اپنا 90% عمل دخل ہے. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.